بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزلہ کی تفسیر جو ہے وہ پیش خدمت ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ انسان کون ہے جو مثلا میں ترجمہ کروں کہ جب زمین کو بہت سختی سے ہلایا جائے گا، سختی اور شدت سے ہلایا جائے گا، اور جب زمین اپنے جو بوجھ ہے وہ نکالے گی، باہر نکالے گی، اور جب انسان یہ کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، جب انسان یہ کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنی اخبار، اپنی خبریں ان سے بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا۔ تب دیکھیں دو یہاں پر جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یعنی انسان، یہاں پر جو انسان ہے وہ انسان کون ہے، اور زمین پابند ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں ان کی خبریں اس انسان کو پیش کرے۔ یہی مطلب ہے نا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اس کے رب نے، جو زمین کا رب ہے، اس نے زمین کو پابند کیا تھا کہ تم اپنی خبریں اس کو پہنچاؤ۔ تبھی تو وہ تحدث و اخبارہ، بہت زیادہ اپنی خبروں کو بیان کر رہی ہے زمین۔ زمین اپنی خبروں کو بیان کر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے پابند کیا تھا کہ تم جو ہے وہ اپنی خبریں پہنچاؤ۔ تو اب یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ابھی اس وقت ہمارے سامنے ہوا سائیکلون، جو طوفان آیا، میں نہیں سمجھتا ہم نے اسے صحیح سے دیکھا ہو۔ جن لوگوں نے اسے صحیح سے دیکھا ہے، اگر اسے دیکھ لینا اسے صرف، تو انسان جو ہے نا وہ لائن پہ آ جائے، صرف دیکھ لے کہ وہ کس طرح سے طوفان جب وہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ جس طرح سے وہ اس کا بھنور گھوم رہا ہوتا ہے، اور جو لہریں اس وقت آ رہی ہوتی ہیں، تو جتنی اس کے اندر طغیانی ہوتی ہے، اگر انسان اس کو غور سے دیکھے تو اسے لگے گا کہ اس کے اندر کوئی ہے جو اسے جو ہے وہ اتنی طاقت، اتنی سرکشی، اتنا طغیان کیسے آ گیا پانی کے اندر۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب زمین کو سخت زلزلے سے ہلایا جائے گا اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی، تو انسان، ایک انسان ہے جو زمین سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا۔ وقال الانسان ما لها۔ زمین سے وہ پوچھے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اور زمین جو ہے وہ اس دن اس انسان کو اپنی خبریں جو ہے وہ بیان کرے گی۔ تو یہ تو واقعہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ اب یہ قیامت کے دن کا منظر یہاں پہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن لوگوں کو گروہ گروہ نکالا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، تین گروہ تو یوں ہی ہو سکتے ہیں کہ مومن، منافق، کافر۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ دیکھیں یہ کیمرہ ہے سامنے، اس کیمرے میں جو کچھ پکچر ہے وہ اس میں ابھی بھر رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ پلے کریں گے اسے تو وہ اسکرین کے اوپر سامنے آ جائے گی اوپر کے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے ڈیٹا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر، ڈیٹا جو ہے وہ اس کی میموری میں ہوتا ہے، اور جب وہ پرنٹ کا بٹن دباتا ہے تو جو اس کے حافظے میں ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے باہر۔ تو یہی بات یہاں پہ کہی کہ جو انسان ہیں ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں گے، یعنی وہ منظر پہ آ جائیں گے۔ ان کے اعمال، ان کے اعمال کیا ہوں گے؟ منظر پہ آ جائیں گے۔ تو بہت سے ہمارے جو علماء ہیں وہ تجسم اعمال کے قائل ہیں، یعنی جو بھی انسان عمل کر رہا ہوتا ہے اس کا عمل اس کے سامنے، اچھا اس دنیا میں بھی اس کا عمل اس کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن قیامت میں تجسم اعمال کا یہ مطلب ہے کہ جو عمل ہے وہ جسم بن جائے گا۔ لہٰذا بہت سے لوگ
جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے وہ کتے کی صورت میں محشور ہوں گے، بہت سے لوگ سور کی صورت میں محشور ہوں گے، بہت سے لوگ اندھے آنکھوں کے بغیر محشور ہوں گے، تو مختلف صورتیں ہوگی۔ تو اعمال مجسم ہو جائے، لیروا اعمالہم، تو اس کے بعد کہا کہ فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو اسے دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی کسی نے برائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھے گا۔ تو یہ کیا اس کا لنک جو ہے وہ زمین کے ساتھ اور زلزلے کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب روایات میں روایات نہیں پڑھتا، لیکن روایات میں ہے کہ 2 مرتبہ حضرت امیر صلوات پڑھے محمد، 2 مرتبہ زلزلہ آیا۔ ایک تو جب آپ بصرے تشریف لے جا رہے تھے، کتاب علل الشرائع میں ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم حضرت علی کے ساتھ تھے، جب بصرے کی طرف جا رہے تھے کہ زمین لرزنے لگی، تو حضرت علی نے جو ہے وہ کسر بہا علی بیدہ الشریفہ وقال لها ما لک، زمین کو آپ نے یعنی وہاں پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ہاتھ مارا زمین کے اوپر، اور زمین سے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہو گیا، ما لک، ثم اقبل علیہا بوجہ الکریم ثم قال لها اما انها لو كانت الزلزلة التي ذکر اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز لأجابتنی ولکنہا لیست بتلک، کہا اگر یہ وہ زلزلہ ہوتا جو قیامت کے دن ہونا ہے تو زمین مجھے جواب دیتی، لیکن کیونکہ یہ وہ والا زلزلہ نہیں ہے اس لیے زمین نے مجھے جواب نہیں دیا، لیکن جب آپ نے اس کو کہا کہ کیا ہو گیا تو وہ ٹھہر گئی، آرام ہو گئی۔ دوسری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں زلزلہ ہوا تو یہ سارے لوگ حضرت علی کے گھر آ گئے، اور تو حضرت علی جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے ایک جو ہے وہ ٹیلے کے اوپر، اور پھر آپ نے جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ خطاب کیا۔ اب یہ روایت طویل ہے جو میں نہیں پڑھ رہا، تو زمین سے آپ نے خطاب کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ آپ نے آرام کیا۔ تو مظلومیت حضرت علی کی یہ ہے کہ جب زمین آرام ہو گئی تو اس کے بعد سارے چلے گئے اپنے گھروں کو، حضرت علی کو پوچھا بھی نہیں اس کے بعد۔ تو بات یہ ہے کہ انسانوں میں ایک انسان ایسا ہے جو زمین کو کہہ سکتا ہے کہ زمین تجھے کیا ہو گیا ہے، زمین کو کنٹرول کر سکتا ہے، زمین کے طغیان اور زلزلے کو قابو کر سکتا ہے، مہار کر سکتا ہے، اور زمین پابند ہے اسے اپنی خبروں کو دینے کے لیے، تو اس کو ہم اپنے عقیدے میں حجت خدا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو یہ جو یہاں پہ ہے وہ قال الانسان ما لہا، ہر انسان جو ہے وہ زمین سے نہیں کہہ سکتا کہ ما لہا۔ اب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب اس کے بعد میں میرے لیے بولنے کی جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آتا ہوا طوفان تھم گیا عبداللہ شاہ غازی کی وجہ سے، تو اگر علی کے بیٹے کی وجہ سے جو ہے وہ آتا ہوا طوفان جو ہے وہ تھم جائے اور واپس ہو جائے، اور کتنی دفعہ واپس ہوا، اور ابھی بھی واپس ہوا، اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ تو ایک ایسا انسان ہے جو زمین کو مہار کرتا ہے، زمین کو جو ہے وہ قابو میں کرتا ہے، اور زمین اگر زلزلے سے ہو تو اسے سکون کی حالت میں واپس لاتا ہے، اسے حجت خدا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب جو ہے وہ ہمارے پیش نظر جو ہے وہ سورہ عادیات کی تفسیر، سورہ عادیات قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورہ عادیات کے نام سے، تو جو جنگ حضور جس میں بنفس نفیس موجود نہ ہو اس کو سریہ کہتے ہیں،
تو یہ سرایا، کیونکہ ایک دفعہ میں نہیں ہوا یہ مہم جو ہم یعنی وادی الرمل یا وادی یابس بھی کہتے ہیں، وادی الرمل بھی کہتے ہیں، تو یہ سنگلاخ چٹانیں تھیں. 12,000 لوگ تھے جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم محمد کو اور ان کے بھائی علی بن ابی طالب کو قتل کر دیں گے، اور وہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ اور مدینے پہ حملہ کرنے کا ان کا ارادہ تھا. تو جب حضور کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت ابوبکر کی سرکردگی میں ایک سریہ بھیجا، تو وہ ناکام واپس آ گئے. پھر دوسرا سریہ حضرت عمر کی سرکردگی میں بھیجا، وہ بھی ناکام واپس آ گئے. پھر تیسرا جو ہے وہ عمرو بن عاص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جنگ جو ہے وہ مکر و فریب سے جو ہے وہ مکار تھا، تو مکر و فریب سے لڑی جاتی ہے، جھوٹ سے، یہ سچائی سے، تقوی سے، شرافت سے نہیں لڑی جاتی، بدماشی یا مکر و فریب سے لڑی جاتی ہے. تو مجھے بھیج دیں. تو حضور نے بھیج دیا، تم چلے جاؤ. تو وہ بھی ناکام ہو کے واپس آ گیا. اب حضور نے جو ہے وہ حضرت علی کو بھیجا. اب جب حضرت علی کو بھیجا تو حضرت علی نے ایک الگ راستے سے گئے آپ، جس میں یعنی جانور بہت تھے، خطرناک قسم کے جانور جو ہے وہ بہت زیادہ تھے اس راستے میں. اور عمرو بن عاص نے جب دیکھا کہ حضرت علی جو ہے وہ، اچھا حضرت علی دن میں آپ آرام کرتے تھے، رات کو آپ آرام کرتے تھے، یعنی دن میں آپ آرام کرتے تھے اور رات کو آپ ٹریول کرتے تھے. تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بہت بڑا مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے ان سے مقابلے کے لیے. تو وہ سوئے رہے، ان کو پتہ بھی نہیں، ان کو یہ بھی نہیں اندازہ تھا کہ زمین سے آئیں گے. تو جب اب میں یہ اس کا لنک جو ہے وہ بعد میں بیان کروں گا، ادھر آ جی. تو لنک آپ کو جو ہے وہ اس کا بعد میں بیان کروں گا. جو مین چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اچھا میں بتا دوں کہ جب اس نے دیکھا کہ اب حضرت علی جو ہے وہ یہ مارکا سر کر دیں گے، تو اس نے لشکر میں افواہیں پھیلانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ تو یہاں جانور بہت زیادہ ہیں، وحشی جانور ہیں، درندے ہیں، وہ ہمیں کھا جائیں گے. تو وہ تو دشمن بعد میں کھائے گا، پہلے درندے ہی کھا جائیں گے. لیکن جہاں اسد اللہ الغالب ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ درندے کہاں، ان کے حضرت علی کے سامنے جو وہ سارے رام ہو گئے تھے. تو وہ تو ویسے ہی جو وہ اچھا. پھر حضرت علی نے جب حملہ کیا تو صبح سویرے حملہ کیا، تو آپ نے اس کو چپ کرا دیا. آپ نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ میری کمانڈ میں ہے، تم اپنی جگہ پر جاؤ، تم پریشان نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ خرابی کرنا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت علی کامیاب ہو جائیں اپنے مشن میں اور یہ سارے جو ہے وہ مسلمان کامیاب ہو جائیں. تو اب وہ حضرت علی نے جب حملہ کیا صبح سویرے، اور وقت بھی جو ہے وہ مثلا ایسا تھا کہ بالکل جو آپ جسے کہتے ہیں کہ صبح سویرے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو حضرت علی کا جو مطلب لشکر تھا اور جو گھوڑے تھے، تو گھوڑوں کی توصیف آئی ہے سورہ عادیات میں، وہ میں آپ کو ایک جملہ بیان کر دوں اور یہیں پہ جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. صلوات پڑھیں. عادیات کہتے ہیں بہت تیز جو گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بہت بڑی جمپیں لگاتے ہیں، تو ان کو بولتے ہیں. اور زبحن یعنی ہانپتے ہوئے، ہنہناتے ہوئے، وہ سانس جو وہ لے رہا ہوتا ہے نا گھوڑا، ظاہر ہے وہ سانس لے رہا ہوتا ہے جب وہ بہت زیادہ تیز چل رہا ہوتا ہے. تو والعادیات ضبحا یعنی مجاہدوں کے سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم. فالموریات قدحا، اب وہ ٹاپیں جو ہے وہ اتنی یعنی تیز تھیں کہ ان سے چنگاریاں نکل رہی تھیں. اور وہ جو ہے وہ راک سے، وہاں سنگلاخ چٹانیں تھی، سخت قسم کے پتھر تھے، اور وہ پتھر کے اوپر جب وہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑتی تھی تیزی سے تو وہ چنگاریاں نکلتی تھیں. تو کہا فالموریات قدحا، تو بس چنگاریاں نکالتے ہیں ان کی قسم. پھر اس کے بعد کہا فالمغیرات صبحا، الگ صبح دشمن کے اوپر حملہ کرنے والے، فوسطن بھی جمعا، اور وہ ان کے قلب میں پہنچ جاتے ہیں اور دشمن کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ان کو جو ہے وہ قابو کر لیتے ہیں. تو اور فالمغیرات صبح،
تو فَبَسَطْنَ بِهِ نَقَا، غبار اڑاتے ہیں، فَبَسَطْنَ بِهِ جمع ان کے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ اب میں نے صرف لنک آپ کو بیان کرنا ہے اس میں، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکر ہے۔ تو یہ ناشکرے ہونے کا جو پہلو ہے وہ کہاں سے آ گیا ناشکرے ہونے کا؟ تو یہ ناشکرے ہونے کا جو پہلو ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، وہ یہ ہے کہ یہ انسان جو پہلے گئے تھے اور ناکام واپس آئے تھے، یہ اپنے حسد کی وجہ سے نہیں چاہتے تھے کہ حضرت علی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں، مسلمان کامیاب ہو جائیں، اور اللہ اور رسول کا دشمن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور اس وقت گواہ بھی ہے، وانہ لحب الخیر لشدید۔ تو حب خیر یعنی یہ جو خیر کو معنی کیا مال سے، مال کی محبت میں بہت زیادہ جو ہے وہ سخت ہے، انہو لشدید یعنی شدت رکھتا ہے لحب الخیر۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مال کی محبت میں، قاری صاحب مال کی محبت نہیں ہے، جان کی محبت ہے، یعنی جان ان کی ہتھیلی پہ تھی اس وقت، تو وہ ڈر رہے تھے، پہلے کو بھیجا وہ ڈر کے آگے واپس، تو مال تو بعد میں ہے، پہلے جان بچا کے واپس آئے، تو جان کے بارے میں ڈر رہے تھے۔ ان الانسان وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، حب الخیر یعنی اپنی جان پہ بہت ڈرتا ہے، تو وہ واپس آ گئے۔ پھر حضرت علی جب وہ اس راستے سے گئے تو اس وقت بھی ڈر رہے تھے، تو حب الخیر انہ لحب الخیر لشدید۔ تو اس کے بعد پھر دو جملے قرآن مجید نے یہاں پہ سورہ عادیات میں بولے، افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، اذا بعثر ما فی القبور، جب قبروں سے نکالا جائے گا، تو جیسے میں نے مثال دی کہ کمپیوٹر کے اندر ہوتے ہے ایک چیز، اور جب پرنٹ مار دیتے ہیں تو وہ چھپ کے باہر آ جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ قبروں سے نکالے گا تو پھر منظر جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ تو جو کیسٹ میں ہے وہ ایل سی ڈی پہ اسکرین پہ آ جائے گا، اور جو کمپیوٹر کے حافظے میں وہ چھپ جائے گا۔ تو یہی کہا کہ اذا بعثر ما فی القبور، جو قبروں میں وہ باہر نکالا جائے گا، اور جو سینوں میں وہ حاصل ہو جائے گا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر۔ تو سورہ عادیات کا لنک انسان سے یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمت، اور اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ولایت ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہے وہ مجاہد بن کے تمہارے لیے بدترین دشمن کو رام کر رہا ہے، تو تمہیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی، اور تم جو ہے وہ اس کی ناشکری کر رہے ہو۔ یہ لنک ہے اس کا جو سورہ عادیات کے ساتھ، کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید۔ تو نقل کیا گیا، اب تفسیر تو مکمل ہوگی، نقل یہ کیا گیا ہے کہ جب حضرت علی واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی سورہ عادیات کی، اور مسلمانوں کو پابند کیا کہ وہ ان کا استقبال کرے۔ تو مسلمان جب استقبال کرنے کے لیے آئے، حضور بھی ان کے درمیان تھے، حضرت علی وارد ہوئے، اور وہ دشمنوں کو لے کر کے آ رہے تھے، اور مال غنیمت بھی لے کر کے آ رہے تھے۔ تو حضرت علی نے یہ دیکھا کہ میں گھوڑے پہ ہوں، اوپر ہوں، اور اللہ کے رسول نیچے ہیں، تو جیسے یہ دیکھا تو وہ گھوڑے سے اتر گئے۔ تو وہاں پہ ایک جملہ کہا کہ علی تم سوار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تم سے راضی ہیں۔ تو یہ انسان کے کاموں کی وہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس سے، اور اس طرح سے کرے کہ جن کے لیے کر رہا ہے، یعنی اللہ اور رسول، وہ اس سے راضی ہو جائیں، اور وہ کامیاب انسان ہے، وہ انسان کامل ہے جس کو سند مل گئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، کہ وہ اس سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔